شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، جو شخص یہ ایک سورت پڑھ لے گا، اگر اللہ سے وہ کروڑوں بھی مانگے گا تو اللہ پاک اسے نواز دیں گے۔ اگر یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لیجئے۔ ناظرین کرام، جو وظیفہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں یہ بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اگر آپ کی قسمت کے بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہیے گا، آپ کی تقدیر انشاءاللہ ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی۔ جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی زندگی کے حالات بہتر ہو جائیں تو وہ میرے کہنے پر ایک بار یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں، پھر خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیے گا اور غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے تو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ اس میں کوئی کمی کوتاہی اور لاپرواہی مت کرے۔ تو سب سے پہلے نماز آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء یا تہجد کے بعد، جب آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو فوراً بعد پڑھ لیجئے، لیکن اگر چاہیں تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ پیارے دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الکوثر کا وہ خاص وظیفہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آج آپ دوستوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے اور مجھے دعائیں دو گے۔ بس آپ نے ہر حال میں صبر اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے، کیونکہ صبر اور شکر جیسے اوصاف ایک مومن مسلمان کی نشانی ہوتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ میں نے ایک عالم سے پوچھا جو بظاہر فارغ نظر آ رہے تھے۔ وہ خاموش رہے، جیسے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ میں نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا کہ سر، صبر کیا ہے؟ انہوں نے میری طرف دیکھا لیکن پھر کچھ نہ بولے۔ مجھے عجیب سا لگا اور غصہ بھی آیا کہ کچھ کر بھی نہیں رہے اور بولتے بھی نہیں۔ میں اٹھ کر جانے لگا تو کہنے لگے، صبر انتظار ہے۔ میں شرمندہ سا ہو کر واپس بیٹھ گیا۔ پھر وہ دوبارہ گویا ہوئے اور فرمایا، صبر برداشت ہے، جو تم میں نہیں کہ کچھ دیر کی خاموشی پر تم دل برداشتہ ہو کر جانے لگے ہو۔ میں نے معذرت کی اور کہا، حضرت مجھے کہیں کام سے جانا ہے، اس لیے جلدی ہے۔ دوسرے کی بات کو تحمل سے سننا بھی صبر ہے۔ اب میں خاموشی سے سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ مسکرائے اور پھر فرمانے لگے کہ بیٹا، صبر مشکل وقت میں ثابت قدم رہنے کا نام ہے، جس کی مثال ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آزمائش ہے۔ مصیبت یا بیماری کو برداشت کرنا صبر ہے، جیسے ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، اور برے عمل اور اقدام سے اپنے آپ کو روکنا بھی صبر ہے، جس کی بہترین مثال حضرت یوسف علیہ السلام نے پیش کی۔ میں نے کہا، حضرت یہ سب تو بہت رتبے والے، خاص اور عظیم لوگ ہیں، ہم ان جیسے کہاں؟ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم میں صبر کیسے آئے گا؟ کہنے لگے، بیٹا بے شک ہم ان جیسے نہیں، لیکن ان خاص لوگوں کی زندگیاں ہی ہمارے لیے نمونہ حیات ہیں۔ بیٹا، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، وہ ہم سے زیادہ ہم کو جانتا ہے۔ جس کا جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ رہا یہ کہ صبر آتا کیسے ہے، تو بیٹا توکل صبر کا سب سے بڑا ساتھی ہے۔ اگر آپ اللہ پر توکل رکھتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ صبر آپ کو حاصل نہ ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ بے شک بغیر رب کی عطا کے آپ صبر نہیں کر سکتے۔ انسان فطرتاً جلد باز ہے، ہر چیز میں نقصان اور فائدے کا ہی سوچتا ہے۔ ذرا سا نقصان اس کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگتا ہے۔ ذرا سی جسمانی تکلیف میں پریشان ہو کر شور کرنے لگتا ہے اور دعا اور دوا پر اصرار کرنے لگتا ہے کہ بس جلدی سے صحت یاب ہو جاؤں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اسے سارا فائدہ دنیا میں نظر آتا ہے۔ یہ سب اللہ اور آخرت پر کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ اپنا مقصد حیات بھول جاتا ہے کہ اللہ نے زندگی اور موت کو انسان کی آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جب آپ کو دنیا کے مقابلے میں آخرت کے دگنے اجر کا یقین ہوتا ہے تو بیماری اور مشکلات میں آپ گناہوں میں کمی اور درجات کی بلندی کا یقین ہوتا ہے، اور یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ سب اس کی بہتری کے لیے کرتا ہے۔
تو پھر یہ نقصان، یہ بیماری اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کو اپنا فائدہ آخرت میں دہرے اجر اور جنت کی صورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور ہاں، ایک آخری چیز، بیٹا صراط المستقیم، سیدھا راستہ یعنی انعام یافتہ لوگ، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ، اس پر چلنا ہی سب سے بڑا صبر ہے، کیونکہ یہاں لڑائی خود اپنے آپ سے ہے۔ بھائیو اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قرآن پاک کی سورۃ الکوثر کا بیش بہا قیمتی وظیفہ شیئر کر رہے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ اللہ سے جو مانگو گے وہ آپ کو ضرور ملے گا، لیکن ناظرین شرط یہ ہے کہ صدق دل سے اور اللہ کے حضور پورے عزم اور یقین کامل سے مانگنا ہے۔ یوں تو قرآن پاک کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ بیش بہا برکات اور خزانوں کا سرچشمہ ہے، اور قرآن پاک کے معجزے بے شمار ہیں۔ قاری عبدالباسط جو کہ ایک مصری قاری ہیں اور جن کی تلاوت پوری دنیا میں مشہور ہے، ایک مرتبہ کسی نے قاری عبدالباسط سے پوچھا کہ قاری صاحب، آپ اتنا مزے کا قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ نے بھی کبھی قرآن مجید کا کوئی معجزہ دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے قرآن مجید کے سینکڑوں معجزے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی ایک سنا دیجئے، تو یہ واقعہ انہوں نے خود سنایا۔ ناظرین، قاری صاحب فرمانے لگے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب جمال عبد الناصر مصر کا صدر تھا۔ اس نے رشیا یعنی روس کا سرکاری دورہ کیا، وہاں پر کمیونسٹ حکومت تھی۔ اس وقت کمیونزم کا طوطی بولتا تھا۔ دنیا سرخ انقلاب سے عبد الناصر ماسکو پہنچا۔ اس نے وہاں جا کر اپنے ملکی امور کے بارے میں کچھ ملاقاتیں کیں۔ ملاقاتوں کے بعد انہوں نے تھوڑا سا وقت تبادلہ خیالات کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ آپس میں گپے مارنے کے لیے بیٹھ گئے، اور جب آپس میں گپے مارنے لگے تو ان کمیونسٹوں نے کہا، جمال عبد الناصر، تم کیا مسلمان بنے پھرتے ہو؟ تم ہماری سرخ کتاب کو سنبھالو جو کمیونزم کا بنیادی ماخذ تھا۔ تم بھی کمیونسٹ بن جاؤ، ہم تمہارے ملک میں ٹیکنالوجی کو روشناس کرا دیں گے، تمہارے ملک میں سائنسی ترقی بہت زیادہ ہو جائے گی، اور تم دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہونے لگ جاؤ گے۔ اسلام کو چھوڑو اور کمیونزم اپنا لو۔ ناظرین، جمال عبد الناصر نے انہیں اس کا جواب دیا، مگر دل کو تسلی نہ ہوئی۔ اتنے میں وقت ختم ہو گیا اور وہ واپس آ گیا، مگر دل میں کسک باقی رہ گئی کہ نہیں، مجھے اسلام کی حقانیت کو اور بھی زیادہ واضح کرنا چاہیے تھا۔ جتنا مجھ پر حق بنتا تھا میں اتنا نہیں کر سکا۔ 2 سال کے بعد جمال عبد الناصر کو ایک بار پھر رشیا جانے کا موقع ملا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے صدر کی طرف سے ایک خط ملا کہ آپ کو تیاری کرنی ہے اور میرے ساتھ ماسکو جانا ہے۔ کہنے لگے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ قاری عبدالباسط کی ضرورت پڑے سعودی عرب میں، عرب امارات میں، جہاں مسلمان بستے ہیں، ماسکو اور رشیا جہاں خدا بیزار لوگ موجود ہیں، دین بیزار لوگ موجود ہیں، وہاں قاری عبدالباسط کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ خیر، تیاری کی اور میں صدر کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ انہوں نے اپنی میٹنگ مکمل کی۔ اس کے بعد تھوڑا سا وقت تبادلہ خیالات کے لیے رکھا گیا تھا۔ فرمانے لگے کہ اس مرتبہ جمال عبد الناصر نے ہمت سے کام لیا اور ان سے کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں جو آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے، آپ سنیے گا۔ وہ سمجھ نہ پائے کہ یہ کیا پڑھے گا۔ وہ پوچھنے لگے کہ یہ کیا پڑھے گا؟ وہ کہنے لگے کہ یہ قرآن پاک پڑھے گا۔ انہوں نے کہا اچھا پڑھیے۔ فرمانے لگے کہ مجھے اشارہ ملا اور میں نے پڑھنا شروع کیا۔ سورۃ الطٰہٰ کا وہ رکوع پڑھنا شروع کر دیا جسے سن کر کسی دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب 2 رکوع تلاوت کر کے آنکھ کھولی تو میں نے قرآن کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے کمیونسٹوں میں سے 4 یا 5 آدمی آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ جمال عبد الناصر نے پوچھا، جناب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تو کچھ نہیں سمجھے کہ آپ کے ساتھی نے کیا پڑھا ہے، مگر پتہ نہیں کہ اس کلام میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ ہمارے دل موم ہو گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں، اور ہم کچھ بتا ہی نہیں سکتے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ لوگ بھی ایسے واقعات پر کھلے دل سے، خلوص دل کے ساتھ سبحان اللہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیا کریں۔ ناظرین کرام، جو قرآن کو مانتے نہیں، قرآن کو جانتے نہیں، اگر وہ بھی قرآن سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی تاثیر پیدا کر دیا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے منتظر رہنا چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔
تو ناظرین کرام، اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا، اور جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں تو اپنی زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ ضرور کر لیجئے گا۔ اس کی صرف ایک بار پڑھنے کی ہی بیش بہا برکات ہیں، لیکن اگر آپ روزانہ اس عمل کو جاری رکھنا چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کے لیے انشاءاللہ صرف ایک مرتبہ ہی کافی ہو جائے گا، اور ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی انشاءاللہ آپ کی تمام مالی مشکلات فوری طور پر حل ہو جائیں گی۔ آج کا یہ وظیفہ سورۃ الکوثر اور اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ اتنا طاقتور ترین اور خوبصورت عمل ہے کہ اس کو بیان کرنا ہی ممکن نہیں۔ دوستو، آپ یہ وظیفہ دن میں کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ بس یہ وظیفہ کرتے وقت آپ نے باوضو ہو کر ہی کرنا ہے، لہٰذا کسی بھی نماز کے بعد کر لے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس وقت انسان باوضو حالت میں ہی ہوتا ہے۔ تو باوضو حالت میں آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ کار بھی جان لیجئے کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ لیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت، اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، جیسے ہی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل میں، اپنے ذہن میں اپنی اس حاجت کی نیت کر لینی ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ اور یہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، کوئی بھی بڑا سے بڑا مقصد کیوں نہ ہو، اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ بے اولادی سے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے تو اس چیز کی نیت کر لیں۔ اور وظیفے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ نے یہ دو کلمات ضرور پڑھنے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ناظرین، سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ الحمدللہ، سورۃ الکوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ اگر آپ نظر بد، حسد، جادو اور جنات وغیرہ کے اثرات میں ہیں، شیطانی یا زمینی آفات کا اثر ہے، تو یاد رکھیے کہ سورۃ الکوثر جس گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے اس گھر کو دولت سے مالا مال کر دیتی ہے، اور اس گھر سے غربت کا اور تنگ دستیوں کا نام و نشان مٹا دیتی ہے۔ تو ناظرین، اب آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ کار بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر یا غنی۔ یہاں تک پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر یا غنی۔ اس طرح ناظرین یہ دو بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی پہلے نمبر پر آپ نے سورۃ الکوثر کو یا غنیو کے ساتھ ملا کر پورے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے پھر سے سورۃ الکوثر کو ہی پڑھنا ہے، اور اس بار سورۃ الکوثر کو آپ نے یا رزاقو کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، اس مرتبہ سورۃ الکوثر کو یا رزاقو کے ساتھ ملا کر آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کا ہی وظیفہ ہے جو کہ اس بار آپ نے یا کریمو کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر یا کریمو کے ساتھ ملا کر آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس طرح اس کی کل تعداد 33 ہو جائے گی اور یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اتنی مرتبہ ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنی مرتبہ وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ یعنی اگر ایک بار پڑھا تھا تو پھر ایک بار ہی پڑھ لیں، 3، 5، 7 جتنی مرتبہ پڑھا تھا اتنی مرتبہ آخر میں بھی پڑھ لیں۔
اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے، اور جو بھی دعا آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کریں اس کے حضور اس کی بارگاہ میں پیش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ ناظرین، یہ عمل انتہائی آسان عمل ہے، میں نے ایک ایک نقطہ آپ کو صحیح طرح سمجھا دیا ہے، لہٰذا آپ چاہیں تو اسے اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو کچھ دن لگاتار کر کے چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے مقدر کا رزق اور دولت لکھ دی جائے گی، اور آپ کا گھر دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ عاجزی اور انکساری سے ہمیشہ کام لیا کیجیے۔ دولت اور رزق کے حصول کے بعد آپ نے تکبر اور غرور سے بالکل بھی کام نہیں لینا، اور ہمیشہ عاجزی اور صبر و تحمل سے ہی کام لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میری اور آپ کی تمام دلی جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 طاقتور صفاتی نام یا رحمن یا رحیم ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔